کا جنہوں نے گوجری میں ترجمہ کیا ہے ان کو چاہیے کہ ایک قرآن کریم کی ایپ بنائیں اس موبائل کے لیے جو زبانی شکل میں آواز کی شکل میں ہو MP4 ہو MP3 ہو کچھ بھی ہو. پہاڑی والے جو ہیں وہ بھی ایک ایپ ڈیولپ کریں کیونکہ آج جو ہے وہ کتابی شکل سے زیادہ اس موبائل کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. نوجوان جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس موبائل کی طرف. تو جہاں آپ نے یہ کوشش کی اس کو کتابی شکل میں رکھا زیادہ احسن ہوگا کہ اگر آپ اس کو الیکٹرانک ڈیوائسز کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار کریں. یہ ایک میری تجویز ہے. رہا مولانا فیض الوحید صاحب کا ذکر, میرا ان سے بہت پرانا تعلق تھا. میں 1995 کے اواخر میں امریکہ سے واپس ہندوستان آیا اور میں نے جموں میں وکالت شروع کی. میرے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, پچھلے مہینے ان کا انتقال ہو گیا. دھارگلون سے ان کا تعلق تھا, سب انسپیکٹر سید اکبر خان صاحب. وہ ایک دن میرے گھر پہ تشریف لائے اور ان کے ہمراہ ان کے ایک ساتھی تھے جن کا انہوں نے میرے ساتھ تعارف کروایا, حوالدار بدر مجید. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا کوئی معاملہ ہے, آپ ذرا ان کی بات سنیے. بدر مجید صاحب نے مجھے کہا کہ میرے برادر اصغر ہیں, چھوٹے بھائی تھے مولانا فیض الوحید صاحب, کہا وہ کسی مقدمے میں جموں سینٹرل جیل میں بند ہے, آپ ان سے جیل میں جا کے ملاقات کریں. میں نے کچھ دن پس و پیش کرنے کی کوشش کی کیونکہ حالات اسی طرح کے تھے, دباؤ بہت زیادہ تھا, لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں مولانا صاحب سے جا کے ملوں گا. میں جیل میں گیا. ان دنوں بڑی پابندیاں ہوا کرتی تھی, تلاشی, وکیلوں کی بھی تلاشی ہوتی تھی. بڑی مشکل سے جب میں مولانا صاحب کے پاس ملنے پہنچا تو اس جیل میں جہاں ملاقات کا ان کا انتظام تھا اس میں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے سلاخوں کے پیچھے, اندر سے ان کو لایا گیا, وہاں اس کمرے میں رکھا. اب 3-4 لوگ تھے تو میرے سامنے, میرے لیے بھی مشکل تھا کہ یہ کیسے پتا کروں کہ فیض الوحید صاحب کون ہے. تو میں نے تھوڑا فاصلے سے اونچی آواز میں کہا السلام علیکم فیض الوحید صاحب, اس امید کے ساتھ کہ فیض صاحب خود ہی بتائیں گے کہ وہ کون ہے. تو اس کونے میں سے آواز آئی وعلیکم السلام. میں ان کے پاس گیا, مصافحہ کیا ہم نے. ایک نحیف سا شخص, کوئی مردانہ وجاہت نہیں, کوئی روب داب نہیں, کوئی لباس اس طرح کا نہیں, ورنہ ہوتا ہے ایک انسان جو وہ عمر بھی ان کی وہی تھی کہ زینت, یہ علیحدہ بات ہے کہ قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں وہ انسان کو اسی ماحول میں رکھ دیتی ہے, لیکن انتہائی عجز اور انکساری ان کے چہرے پہ مجھے نظر آئی. میں نے ان کی بات سنی اور جو میری ان سے گفتگو ہوتی رہی مجھے لگا کہ یہ کوئی عام قسم کا انسان یہاں کسی مقدمے میں قید نہیں ہے, بلکہ اس شخص کے اندر ہمالیہ کا سا حوصلہ موجود ہے اور دین حق کی خدمت کرنے کا جذبہ. اس دنیا کے جو سمندر ہے تمام ان کے پانیوں کو ملا لو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گہرا ہے اور پرعزم یہ انسان ہے. میں نے اسی ایک ملاقات میں یہ تہیہ کیا کہ میں مولانا صاحب کی وکالت کروں گا چاہے مجھے کتنی بھی پریشانیاں اس وقت آئیں, کیونکہ اس وقت پریشانیوں کا دور تھا. یہ اس طرح کے جو مقدمات تھے جس میں مولوی صاحب کو ملوث کیا گیا تھا, وہ مقدمات ایک خاص طبقہ وکیلوں کا ہوتا تھا, وہی کیا کرتے تھے. کوئی دوسرا آدمی وہ اس طرح کے کیس نہیں کرتا تھا. خاص طور سے کشمیر کے پنڈت تھے جو یہ وکالت کیا کرتے تھے, اور وہ وکالت بھی دونوں طرف سے ہوا کرتی تھی. اللہ کا کرنا یہ تھا کہ کچھ مدت کے بعد میں اس مقدمے میں سے مولانا فیض الوحید صاحب کو آزاد کروانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوا. لیکن جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا صاحب, اگر آپ کو کسی دوسرے جھوٹے مقدمے میں پابند سلاسل کر لیا جائے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. اور یہ میں نے تجربات کی بنیاد پہ کہا جو آس پاس کا ماحول تھا. میری ان سے بہت موضوعات پہ گفتگو ہوئی, لیکن جب وہ جیل سے نکلے
تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے مدرسے کا رخ کیا, اس مرکز کا رخ کیا, اس جگہ کا رخ کیا جہاں سے انہوں نے یہ ایک نور کا منبع جو ہے اس کا آغاز کرنا تھا. اور یہ ہوتا ہے نا کہ جیل سے جس وقت بندہ باہر آتا ہے اس کو 2 مہینے 4 مہینے تو اس کے جو اوسان خطا ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, میری دنیا کیا ہوگی, میرا راستہ کیا ہوگا. حالات مخدوش تھے. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے تو یوں لگا کہ مولانا صاحب کو جیل میں سے ٹرانسفر کیا ہے اس مدرسے میں, وہاں سے نکالا ہے ناظم بننے کے لیے. لیکن کچھ مدت کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. مولانا صاحب کو کسی ایک اور جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا گیا. جموں بس اڈے پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں. مولانا صاحب کو گھر سے اٹھایا, 2 اور نوجوان اٹھائے اور اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا. اب پھر ہمارے سامنے ایک بڑا جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ سامنے کھڑا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہم نے اس کو بھی سر کیا. بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مولانا صاحب کو جس مقدمے میں ملوث کیا گیا اس میں 89 گواہوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے حکومت نے لگا دی. ان کو معلوم تھا کہ 89 گواہ جو ہے ان کو عدالت میں لے کے آنے کے لیے کم سے کم 10 سال کا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا, اور تب تک مولانا صاحب جو ہے وہ پابند سلاست رہیں گے. جبکہ صرف 3 گواہ اس مقدمے کے ایسے تھے جو مولانا صاحب یا دوسرے لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہے تھے, حالانکہ وہ بھی جھوٹے تھے. باقی کے 86 گواہ جو ہے صرف مقدمے کو طوالت دینے کے لیے. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ مولانا صاحب کے اس مقدمے کے وہ جو ہمیں دشواریوں سے جن سے گزرنا پڑا, اس کے نتیجے میں نے بعد جب میں قانون سازیہ کا ممبر بنا تو میں نے ایک بل انٹروڈیوس کروایا اور اس قانون میں تبدیلی کروائی. کہنے کا مقصد یہ ہے, آج تک وہ جو ہے اس سے بے شمار لوگ جو ہے مستفید ہوتے رہے. اب وہ 370 کی وجہ سے یہ جموں کشمیر کے سارے قانون گئے, اب مرکزی قانون جو ہے ان کا نفاذ یہاں ہے. آج وہ سہولت ختم ہو گئی, ورنہ وہاں قانون نیا ہم نے یہ بنایا کہ ایک مقدمے کے اگر 60 گواہ ہیں تو ملزم کو یہ اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جتنے گواہوں کو آپ کہو جی کہ ان کو میرے خلاف پڑھا جائے, ان کو عدالت میں نہ بلایا جائے تو مجھے منظور ہے, کیونکہ اس طرح کے بے شمار گواہ ہوتے. بہت سارے لوگوں کو استفادہ ہوا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا صاحب نے وہاں سے نکلنے کے بعد باقاعدہ طریقے سے اپنے اس ادارے کی داغ بیل ڈالی. ہم سب لوگ بیٹھے, ان کی مشاورت میں جو تھے, حسین صدیقی صاحب کا اس میں بڑا کلیدی رول رہا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ تھے, اور باقاعدہ طریقے سے اس کو ایک قانونی شکل دے کر وہ رجسٹر کروایا ادارہ. ایک بار میں آپ کو اور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں. اسی مقدمے کی پیروی کے دوران میں سدرا میں آباد تھا, تو میں نے گھر میں ایک وہ ختم شریف رکھا تھا, ختم قرآن خوانی. ہم قرآن خوانی کے لیے تیار ہوتے ہیں, قرآن فہمی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں, قرآن خوانی کے. تو وہاں کچھ لوگ ہمسائے میں نے بلائے تھے, تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ گوشت کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھانے سے انکار کر دیا. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی, گوشت کیوں نہیں تناول فرما رہے آپ؟ مسلمان تھے. کہنے لگے ہم ویشنو ہیں. اللہ کو. اور جس وقت میں نے دوسرے تیسرے روز مولانا فیض الوحید صاحب سے یہ ذکر کیا کہ مولانا صاحب جس معاشرے میں ہم آج زندہ ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں جموں کے گرد و نواح کا مسلمان گوشت کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا, وہ کہتا ہے کہ میں ویشنو ہوں. مولانا صاحب نے مجھے کہا خان صاحب یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ, اور اسی وجہ سے میں نے اس گرد و نواح کا انتخاب کیا. مولانا صاحب نے شاید سورہ عصر کو اس کے حقیقی تناظر میں, اس کے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پڑھا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ, ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کی بات تک ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایمان ہمارا ہونا چاہیے, عمل بھی ہم لوگ مان لیتے ہیں, لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا جب معاملہ آتا ہے یہ سارا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں ان مولویوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مولاناؤں پہ نہیں نازل فرمائی ہے, یہ ہر مسلمان کے لیے ہے تواصی بالحق کرنا اور تواصی بالصبر کرنا. اور تواصی بالحق کیا ہے؟
حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے، حق اللہ کا رسول ہے، حق اللہ کا کلام ہے، حق اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت ہے، اور اس کی تواسی یہ مولاناؤں کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم اس سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اس نے تمام بنی نوع انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمارا ایک ٹیسٹ ہے۔ لیکن اللہ کے اس اصل حکم جو تواسی بالحق کا حکم ہے اور تواسی بالصبر کا حکم ہے، اس کی ذمہ داری ہم نے رکھی ہوئی ہے مولانا فتح محمد صاحب، اس کی ذمہ داری مولانا قاسمی صاحب کو، اس کی ذمہ داری دیگر جو علماء دین ہیں۔ میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ علماء دین کا ایک اعلیٰ منفرد مقام اور حیثیت دین کے اندر ہے، دین کے علم کی وجہ سے وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تواسی بالحق کا حکم، تواسی بالصبر کا حکم جہانگیر میر صاحب کے اوپر بھی ہے، نذیر صاحب کے اوپر بھی ہے، جاوید صاحب کے اوپر بھی ہے، سب کے اوپر برابر ہے۔ مولانا نے تواسی بالحق کے مفہوم کو سمجھا تھا، انہوں نے اپنی ایک زندگی جو ہے ایک مثال بنا کے رکھی۔ میں 1 منٹ صرف لوں گا۔ مولانا صاحب کی طویل عمری نہیں تھی، کم عمری میں وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، لیکن جس ڈھنگ سے انہوں نے جن مشکلات میں دین حق کو ان جگہوں تک پہنچانے کی کوشش کی جہاں پہ مشکل تھا، ہم چھوٹے چھوٹے جمیلوں میں الجھے، ہم مسالک میں الجھے، ہم مسجدوں کی تعمیر کی وہ اونچائی اور نیچائی جو ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اس میں جو امام صاحب مقرر ہوتے ہیں اس کی کردار کشی اور ان کے آپس کے تنازعات میں الجھے ہیں۔ خدا کے لیے آپ کا دین، اللہ کا دیا ہوا دین آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کے کاشگر۔ مولانا فیض الوحید ایک چلتا پھرتا ثبوت تھے، علامت تھے اس جذبہ کے۔ انہوں نے جہاں جہاں بھی اس دین کی خدمت کی، میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ان کے سامنے ایک ہی مشن رہا کرتا تھا کہ ہم دین حق کی تعلیم عام آدمی کے لیے کس طرح ہم لے کے اس کے پاس پہنچیں۔ اس میں چاہے انہوں نے ویڈیو کا استعمال کیا، چاہے لیکچرز کا استعمال کیا، چاہے کتب ان کی جو ہے ان کے ذریعے سے اپنا پیغام جو ہے، لیکن ان کا مقصد صرف رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیغام کی ترویج جو تھا وہ مقصود تھا۔ ورنہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان زینت اور نمائش اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ راغب ان کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ تقریر کی شکل میں ہو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی مجھے کہا جائے کہ یہ بہت بڑا مقرر ہے، کوئی لباس اچھا پہن کے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے میں روب والا انسان ہوں، کوئی کسی تیسرے طریقے سے، کوئی دولت کے انبار سے۔ لیکن مولانا فیض الوحید جو ہے وہ اس کسر نفسی کے اندر بھی انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی جتنی یہاں بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مخیر حضرات نہیں کر سکے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔